جن کا ہمیں پورا ہفتے سے انتظار، وہ ہستی ہمارے درمیان موجود ہے، علامہ ڈاکٹر اظہار الحق صاحب۔ آج انشاءاللہ تعالی شاہ صاحب وہاں سے 7:30 بجے دعا فرمائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے انشاءاللہ، اور آپ تو دیدار بھی کریں ان کا۔ اور اب جناب علامہ صاحب سے گزارش ہے کہ اپنا بیان شروع کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام پڑھ لیجیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم کے جس کی توفیق خاص سے اور حضور علیہ السلام کے نعلین پاک کے توسل سے آج ہم یہ ہر 7ویں دن اس درود محل شریف میں ہونے والی اس خوبصورت محفل پاک میں شریک ہے۔ رب تعالیٰ آقا علیہ السلام کے درود و سلام کا فیض قیامت تک ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، آمین۔ اور آج کی اس محفل پاک کی صدارت تیرے طریقت صاحبزادہ والا شان محترم پیر سید ندیم احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما رہے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں مالک برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالہ سے۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف سے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ 2 احادیث مبارکہ کہ جن کا میں بھی تفصیل ذکر کروں گا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ سب سے پہلی سٹیٹمنٹ، سب سے پہلا بیان حضور کی سیرت پہ وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلا بیان میرا آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پہ، کردار مبارک پہ۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام آپ غار حرا میں تھے، پہلی وحی اللہ رب العزت کی طرف سے آقا علیہ السلام کی طرف سیدنا جبریل علیہ السلام لے کے آئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی 5 آیات مبارکات نازل ہوئی۔ میرے آقا علیہ السلام واپس جب اپنے گھر آئے تو آپ نے یہ جو سارا معاملہ جو سیدنا جبریل علیہ السلام وہی لے کے آئے اور کہا کہ آپ پڑھیے گا اللہ کے نام کے ساتھ، یہ سارا واقعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان کیا، سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں ایک لفظ بولا، کہا لقد خشیت علی نفسی، کہ میں غمگین ہوں، مجھے خوف ہے۔ خوف کس چیز کا؟ خوف یہ کہ اتنا بڑا منصب ہے، اتنا بڑا کام
میرے سپرد ہو گیا ہے، اب میں ڈرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، لفظ ہیں حدیث کے، فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، میں خدا کی عزت کی قسم آپ کو آپ کا رب کبھی بھی غمگین نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کر رہی ہیں کہ کبھی بھی آپ کا رب آپ کو غمگین نہیں ہونے دے گا۔ اچھا، یہ لفظ بولے اور بول کے پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی چند چیزیں وہ ذکر کی۔ کہا کہ جس کی سیرت ایسی ہو بھلا اسے اللہ بے یار و مددگار چھوڑ سکتا ہے؟ واہ واہ واہ۔ جس کی کردار کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز کہا کہ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ کا تو کردار ایسا ہے کہ آپ خونی رشتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خونی رشتوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، آپ رشتے توڑتے نہیں، رشتے جوڑتے ہیں۔ اور جو بندہ اس مزاج کا ہو، اس طبیعت کا ہو، جس کی سیرت کے اندر یہ بات پائی جاتی ہو کہ وہ رشتے جوڑے اور رشتے ٹوٹنے نہ دے، اللہ کبھی بھی اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی سیرت ہے کہ آپ وہ جو خونی رشتے ان کی قدر کرتے تھے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے کہ سگا بھائی بھی ناراض ہے تو فکر کوئی نہیں، رشتہ دار ناراض ہے تو فکر کوئی نہیں، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، خود کماتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے مزاج بن گئے۔ میرے آقا کی سیرت مبارکہ، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کوئی پیچھے ہٹتا آگے بڑھتے اور اسے پیچھے نہ ہٹنے دیتے تھے۔ اور میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نماز فجر کے وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجمع لگا تھا نماز کے بعد، میرے آقا نے فرمایا بھئی میں دعا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ابھی میں نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس مجمع کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا جو رشتے توڑتا ہے، جس سے رشتے والے قریبی خونی رشتے دار ناراض ہیں، میرا آقا نے فرمایا میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے، میں نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اگر بیٹھا رہا اللہ کسی کی دعا ہی قبول نہیں کرے گا۔ عاشق میں دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی سوچا کیا وجہ ہے؟ ہم ہو گئے خود غرض، اللہ کو تو عبادت میں خود غرضی پسند نہیں ہے۔ واہ 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 واہ۔ وہاں خود غرضی پسند نہیں۔ مالک کہتا ہے تو اکیلے جنت کے چکروں میں پڑا رہے اور گھر والوں کی بھی فکر نہ ہو، معاشرے کی بھی فکر نہ ہو، سارا معاشرہ برائی کی طرف چلا جائے، اور تو خود جنتی بننے کے چکر کے اندر سارے دن و ساری راتیں عبادتیں کرتا رہے۔ مالک کہتا ہے مجھے ایسی عبادت نہیں چاہیے، مجھے ایسی عبادت چاہیے جس میں انسانیت کا احساس ہو، فکر ہے انسانیت کی۔ آج ہم میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی کو ناراض کیے بیٹھا ہے۔ میرے آقا کی سیرت، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پہلی سٹیٹمنٹ دی آپ کی سیرت پہ، فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ تو رشتے توڑتے نہیں، آپ تو رشتے جوڑتے ہیں، اور جو رشتہ جوڑے اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اب یہ سادہ سا اصول ہے، باقی دائیں بائیں وظیفے لینے، تعویذ لینے بھئی ٹھیک ہے جائز ہے، سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ جو بندہ یہ چاہتا ہے نا اللہ اسے بے یار و مددگار نہ چھوڑے، وہ خونی رشتوں کا حیا کرنا شروع کر دے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ خونی رشتوں کا حیا آج ہم نہیں کرتے۔ رشتوں میں بھی نا ہم نے اب کیا کر رکھا ہے، جس سے مفاد ہے تگڑا ہے اس سے اور حساب ہے، اور رشتوں میں جو ماڑا ہے اس کے ساتھ ملنا جلنا اور طریقہ ہے۔ مالک کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے، اللہ کو نہیں پتا۔ ارے جب کسی سے تعلق بنائے بندہ اللہ کے لیے، وہاں امیری غریبی کیسے؟ واہ 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 واہ۔ جب کسی سے آپ نے تعلق بنانا ہی اللہ کے لیے، مالک کو راضی کرنے کے لیے، جب راضی مالک کو کرنا
تو پھر بندوں سے تو نہیں ہوتا یہ میرے کام آئے گا یہ میرے کام نہیں آئے گا، تو لہٰذا اس سے آسان انداز میں ملے، بس اس سے مل لے تو گزارا ہو جائے گا۔ نہیں، کام ہر جگہ آنا ہے تو اللہ نے آنا ہے یا اللہ کے رسول نے آنا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے رشتوں کو قائم رکھا کریں، یہ پہلی چیز۔ اور پھر ساتھ میں آپ کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کے کردار کے اندر بات یہ ہے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، تو لہٰذا اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور دوسری بات فرمایا وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کمزوروں کا، معاشرے کے جو کمزور بے سہارا ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو معاشرے کے کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والا ہو اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے معاشرے کے کمزوروں کا احساس ہو، آج ہمیں معاشرے کے کمزوروں کا احساس نہیں رہا، کمزوروں کو اور کمزور کرتے ہیں، کمزوروں کو اور کمزور کرتے ہیں۔ تیسری بات فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صفت ہے کہ معاشرے کا ایسا بندہ جو کما نہیں سکتا، معذور ہے، کما نہیں سکتا، فرمایا وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومُ، آپ ان کے لیے کماتے، اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے، ان کی ذات پہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جو بندہ معاشرے میں کسی کے لیے کمائے، کسی معذور کے لیے کمائے، کسی معذور کے لیے جو کما نہیں سکتا اس کے لیے مزدوری کرے، بارہ اللہ اسے بھی کبھی بے یار و مددگار چھوڑ سکتا نہیں۔ واہ واہ، یہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا کہ وَتَقْرِبُ الضَّيْفَ، آپ تو مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ دروازے پہ مہمان آ جائے تو آپ تو قدر کرتے ہیں۔ اور یہ جب سے ہمیں بیماریاں شروع ہوئی ہیں، پتہ ہے کیوں ہوئی ہیں؟ بہت ساری بیماریاں ان کے لپیٹ میں آ گئے، کیوں ہے؟ جب سے دروازہ بند کر کے ہم نے کھانا شروع کیا، بیماریاں گھر میں رہ گئی، مہمان آئے عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، کب جائے کب جائے، اور اللہ کے رحمت کو گھر سے نکالنے کا بندہ منتظر ہو، اس کا حال کیا؟ آج مہمانوں کی قدر نہیں، آج بس ٹھیک ہے وہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر میں ٹھیک ہے، بس زندگی گزر رہی ہے، بے برکتیاں، بیماریاں، پریشانیاں، غم، وجہ، مہمان کی قدر کوئی ہوئی۔ میرا آقا علیہ السلام مدینہ میں تشریف لے آئے ہیں، مکہ میں ایک ایسا کافر جس نے حضور کو تنگ کیا تھا، مکہ کی زمین جب اس پہ تنگ ہوئی نا تو اب کہاں بھاگوں، کس کے پاس جاؤں؟ ارے کافر ہے اور آقا علیہ السلام کو تکلیفیں بھی دیتا رہا، اب وہ ذہن گھمانے لگا کہاں پناہ لوں، تو پھر ذہن میں ایک ہی خیال آیا، وہ در مصطفیٰ کا آیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آقا کا دروازہ یاد آیا۔ اچھا مکہ سے مدینے آیا، رات کا وقت تھا، دروازے پہ دستک دی، میرا آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے، دروازہ کھولا، دیکھا مکہ کا وہی بندہ، اچھا ابھی کلمہ بھی نہیں پڑا ہوا، میرا آقا نے یہ نہیں کہا یہیں انہی قدموں سے واپس پلٹ گیا، تمہیں یاد نہیں ہمارے ساتھ کیا کرتا رہا تھا؟ نہیں، اس نے کہا یہ مہمان، میرا آقا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، ویلکم کیا، بٹھایا، برتن اٹھایا، خود میرے آقا علیہ السلام نے بکری کا دودھ دھویا اپنے ہاتھوں سے، کسی غلام کی بھی ڈیوٹی نہیں لگائی، اپنے ہاتھوں سے دھویا، دھو کے اسے پلایا، اس نے پھر مانگا، پھر دیا، پھر مانگا، پھر دیا، حدیث کے لفظ آتے ہیں اس نے 7 بار مانگا، میرا آقا نے 7 بار عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، 7 مرتبہ میرے آقا نے عطا کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ عجیب مہمان ہے، سیر ہی نہیں ہوتا تھا، مانگے پہ مانگے جا رہا۔ اچھا میرا آقا علیہ السلام نے اس کے لیے بستر بچھایا، تشریف لے گئے، صبح ہوئی نا، میرا آقا علیہ السلام فجر کے بعد آئے کہ پتہ کرو میرے مہمان کا کیا حال ہے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا خیریت سے نیند آئی، کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں، ساری رات سویا نہیں، نیند نہیں آئی۔ میرا آقا نے کہا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سویا ساری رات؟ کہا بس ساری رات ایک انتظار تھا، اللہ مہلت دے دے، سانس چلتے رہے، آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے کلمہ پڑھ لوں۔
مجھے ایک بات بتائیں، رات آقا علیہ السلام نے قرآن کی آیات سنائی تھی؟ رات میں آقا نے کہا تھا پڑھ میرا کلمہ؟ نہیں، بس اپنے کردار کی ایک جھلک دکھائی، اخلاق کی ایک جھلک دکھائی، کردار دکھایا، دل کی دنیا بدل گئی۔ اب میرا آقا علیہ السلام نے پھر برتن اٹھایا، برتن اٹھا کے دودھ دھویا، پلایا۔ میرا آقا نے فرمایا اور چاہیے؟ کہا نہیں، رات کفر میں تھا تو اس لیے سیر نہیں ہو رہا تھا، اب غلام مصطفیٰ سیر ہو گیا۔ قدر ہے مہمان کی، ارے دشمن کی اتنی قدر ہے، یہ حضور کی سیرت ہے، اور ہم رشتہ داروں کے لیے دروازے بند کرتے ہیں۔ یقین کیجئے گا، لمحہ فکریہ، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سکون تب ملتا ہے جب کسی کو سکون دے۔ سادہ سا اصول ہے، سکون کا تعلق نہ پیسوں سے ہے، نہ اچھے مکان سے ہے، نہ اچھے تعلقات سے ہے بڑوں کے ساتھ بنانے میں۔ سکون کا تعلق یہ، سکون جتنا بانٹیں گے اتنا گھر میں آئے گا۔ واہ واہ واہ، اب جو سکون کے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ لوگوں کو سکون دینا شروع کر دے گا، گھر میں سکون آ جائے گا، غم نہیں رہے گا، غم نہیں رہے گا۔ واہ واہ بڑی سادہ سادہ سی باتیں کر رہا ہوں تاکہ ہم بدلیں۔ حضور کے غلام ہیں تو پتہ بھی تو چلے نا حضور کا غلام جا رہا ہے، واہ واہ، پتہ بھی تو چلے نا کہ آقا کا غلام جا رہا ہے۔ اب پانچویں بات، میرا آقا علیہ السلام کو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ تو ہر وقت جو معاشرے کے بے سہارا لوگ ہیں ان کے لیے کمر بستہ رہتے ہیں کہ میں ان کو مشکلات سے نکالوں۔ فرمایا جو بندہ اس طرح کا ہو اللہ اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ پانچ چیزیں، یہ پہلی آپ سمجھ لیں سٹیٹمنٹ، پہلا بیان ہے حضور کی سیرت میں، پہلا بیان، پانچ چیزیں۔ اچھا آقا علیہ السلام مراقبے بھی کرتے تھے اس وقت، دین ابراہیمی عبادتیں بھی کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے عبادت کے گوشے کو ذکر ہی نہیں کیا، حقوق العباد کا تھا، واہ 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 واہ، حقوق العباد کا۔ کیا حقوق العباد میں آپ یہ مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور جو بندہ انسانیت کا اتنا احساس رکھتا ہو اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا؟ انسانیت کا احساس، یقین کیجئے گا یہ اتنی بڑی دولت ہے نا، جس دل کو اللہ نصیب کر دیتا ہے اس کے سجدے بھی اللہ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور میں اگر ظلم کر کے سجدہ کروں، کسی کا مال کھا کے سجدہ کروں، تو وہ میرے سجدوں سے خدا تھوڑا بنا، واہ واہ وہ واہ، میری مسجدوں سے خدا تھوڑا بنا۔ وہ کہتے ہیں نہ کرو، نہ پڑھو، میں تب بھی خدا ہوں، میں تب بھی خدا ہوں، نہ مسجدیں بناؤں میں تب بھی خدا ہوں۔ میں نے تو نمازیں اس لیے دی ہیں کہ تو صبر جا۔ سبحان اللہ، اگر نماز پڑھ کے بھی نہیں صبرتا، انسانیت کا خیال نہیں کرتا، تو اللہ کے بندے، یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، بڑی سوچنے والی بات ہے۔ مسجد میں اللہ اللہ کر لیں، مسجد کے باہر وہی اللہ یاد نہ رہے، جھوٹ بھی ہو، ظلم بھی ہو، زیادتی بھی ہو، تو کس اللہ کو سجدہ کر کے آئیں؟ ہائے 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 ہائے، اب دوسری حدیث مبارکہ، اور یہ بڑی مرتلب بات ہے، کیا کہنے میرے آقا کی؟ سبحان اللہ، 6 ہجری صلح حدیبیہ ہوا۔ میرا آقا علیہ السلام نے 7 ہجری میں مدینہ سے حضرت داہیہ کلبی کو نا خط دے کے قیصر روم کی طرف بھیجا۔ یہ اس وقت 2 ہی سپر پاور تھے، قیصر و کسریٰ۔ یہ قیصر روم قیصر لقب ہے اس بادشاہ کا، اور اس کا نام ہے ہرقل۔ ہرقل اس کا نام تھا اس بادشاہ کا۔ اس کی طرف یہ ہمس میں ریجن اس کا کیپٹل تھا، وہاں بیٹھتا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے حضرت داہیہ کلبی کو خط دے کے بھیجا، جاؤ اسے اسلام کی دعوت دو۔ خط لے کے جب اس بادشاہ کے دربار کے اندر حضرت داہیہ کلبی پہنچے نا، تو اس بادشاہ نے، ہرقل نے کہا، اس نے کہا کہ بھائی میرے سامنے خط نہیں پڑھنا، نہ میں خط سنوں گا، اس سے پہلے میں اس بندے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس بندے نے خط بھیجا، پہلے جانوں گا اس شخصیت کا، اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کے بعد میرے دربار میں اس کا خط پڑھنا۔ حضرت داہیہ کلبی کو کہا پیچھے ہٹ جاتا، اور کہا کیا مکہ سے کوئی وفد آیا ہے، کوئی جانتا ہے؟ ابو سفیان، انہوں نے فتح مکہ پہ کلمہ پڑھا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا،
اس وقت حالت کفر میں تھے. ابو سفیان ایک وفد کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام میں تھا. اس نے کہا بلاؤ اس پورے وفد کو، میں جاننا چاہتا ہوں. وفد آ گیا. کہا ابو سفیان تو ان کے نسب کے اعتبار سے زیادہ قریبی ہے؟ کہا میں قریبی ہوں. کہا تو آگے آ جا، باقی سارے پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ترجمان کو کہا جو میں ان کے بارے پوچھوں پیچھے والوں کو کہو اگر یہ جھوٹ بولے اسی وقت اس کی تکذیب کر دیں گے. میں اس نبی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اس بندے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس نے دعویٰ کیا ہے میں نبی بھی. جب یوں کھڑا ہو گئے ابو سفیان، اس وقت مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھا ہوا، کلمہ نہیں پڑھا ہوا. اس نے کہا پہلا سوال میرا یہ ہے کیف نسبہ فیکم، وہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، بتاؤ ان کا نسب کیسا ہے. یہ بادشاہ نے سوال کیا ابو سفیان سے، ابو سفیان سے ان کا نسب کیسا ہے، کیسے نسب والے ہیں. ابو سفیان نے جواب دیا وہ فینا ذو نسب، نسب بڑا اعلیٰ، سبحان اللہ، نسب بڑا اعلیٰ ہے، اعلیٰ، خاندان بڑا اعلیٰ، اعلیٰ خاندان میں آئے. اس نے کہا اچھا قالت ھذا القول منکم احد قط، کہا یہ جو دعویٰ کیا ہے انہوں نے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا لا، نہیں، اس سے پہلے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. اور یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ یہ نہ ہو کہ کسی نے پہلے دعویٰ کیا اور انہوں نے وہاں سے وہ آئیڈیا لیا ہو، نظریہ لیا ہو اور دعویٰ کر دیا ہو. اب اس کے سوال دیکھیے گا. اس نے کہا پہلے کس نے دعویٰ کیا؟ کہا جی نہیں، یہ پہلے دعویٰ کرنے والے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کیا ان کے آبا میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. اور یہ سوال اس لیے تھا ہو سکتا ہے سلطنت چھین لی گئی ہے، وہ سلطنت لینے کے لیے یہ دعویٰ کر دیا. واہ واہ واہ. کہا کوئی بادشاہ گزرا؟ کہا نہیں، بادشاہ بھی کوئی نہیں گزرا ان کے خاندان میں سے. پھر سوال کیا اچھا یہ بتاؤ کہ انہیں ماننے والے، اتباع کرنے والے وہ معاشرے کے وڈیرے ہیں یا کمزور ہیں اللہ، جنہوں نے سب سے پہلے انہیں مانا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں نے جواب دیا نہیں، ضعفاء جو مارے ہیں معاشرے کے انہوں نے مانا ہے سب سے پہلے، سبحان اللہ، سب سے پہلے مانا ہے. کیوں کہ جو طاقتور ہوتے ہیں انہیں تو سرداری کا خدشہ ہوتا ہے، وہ تو اتنی جلدی نہیں مانتے. بے شک. اچھا پھر سوال کیا کہ یہ بتاؤ ایزیدون ام ینقصون، تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو گئی ہے؟ ابو سفیان نے جواب دیا یزیدون، دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اس نے کہا پھر ایک اور سوال کا جواب دے. اچھا بھال یرتد احد منهم سخطا لدینہ بعد ان يدخل فیہ، بڑا توجہ طلب سوال یہ کہ ابو سفیان یہ بتا کہ اگر جس بندے نے انہیں مانا ہے ان کی غلامی میں آیا ہے، کیا دوبارہ ان کی غلامی چھوڑ کر واپس گیا؟ ہائے 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 ہائے، بڑا سوال. غلامی چھوڑ کر واپس گیا؟ ابو سفیان نے کہا لا، ابھی تک کوئی نہیں گیا. واہ واہ. جو ان کی غلامی میں آیا ہے وہ واپس پلٹ کے کوئی نہیں گیا. پھر سوال کیا کہ بتاؤ دین ان کا سخت ہے یا آسان ہے؟ ہائے 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 ہائے. دین میں سختی ہے یا آسانی ہے؟ اور کوئی دین کی سختی کی وجہ سے بھاگ گیا ہو؟ ابو سفیان نے کہا میں نے بڑی کوشش کی کہیں سے تو اسے کوئی ایسی بات کہو. کہا نہیں کیا کروں، ان کی سیرت میں کوئی ایسی بات تھی نہیں، اللہ اکبر. واہ واہ. ایسی بات تھی نہیں. کہا بتاؤ کہ دین کی سختی کی وجہ سے کوئی بھاگا؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں. اچھا بڑی توجہ طلب بات ہے. دین سخت ہم نے کیا ہے، دین سخت کوئی نہیں. ہم بیان کرنے والوں نے، مجھ جیسوں نے دین سخت کر دیا، سخت بیان کیا اور ایسا عجیب حلیہ دین کا دیا. سادہ سی بات ہے مسجد میں مستقل نمازی ہونا، جی اللہ پاک سب کو مستقل نمازی بنائے، آمین. مستقل نمازی ہونا، اللہ سب کی خیر کرے. چند ایک مجھ جیسے ماڑے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیا مسجد میں داخل ہو جائے نا تو ایسے تعجب سے دیکھیں گے کہ یہ کدھر ہے. ہائے ہائے ہائے.
وہ اللہ کے بندو اللہ کا گھر ہے جب جس کا جی چاہتا ہے. سال بعد بھی آیا ہے کسی توفیق سے آیا ہے, واہ واہ 10 سال بعد بھی آیا ہے, اس کے گھر آیا ہے, وہ جانے ہو یہ جانے ہیں. ہائے 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 مجھے تو اختیار کوئی نہیں پہنچتا. ہم مسجد میں بھی سخت ہیں, باہر کیا کرم ہونا. ہم لوگوں کو اور پھر یہ کہتے ہیں ہاں سب پتہ ہے وہ نمازی بنے ہیں ان کا کردار کیجیے کردہ کیجیے, پھر اسے تانے دیتے او بھائی خوشی منائے کہ کو اللہ کی طرف آیا تو ہے نا. یہ دل پھیرنا اس کا کام ہے, میرا اور آپ کا ہے ہی نہیں. اتنا سخت دین کر دیا بخاری کے لفظ ہے. ایک بندہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما کے صحابہ تشریف فرما کے, یہ بخاری کے اندر واقعہ ہے. ایک بندہ بدو سادہ, پنجابی میں کہتے تو پینڈو, مسجد نبوی شریف میں حضور بیٹھے ہیں صحابہ بیٹھے ہیں, اس نے مسجد نبوی شریف کے صحن میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. کھڑے ہو مسجد ہے آقا بیٹھے ہیں, صحابہ کرام نے دیکھا اٹھے اسے منع کریں کیا کر رہا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار کوئی نہ اٹھے, سب بیٹھ جاؤ. اسے آداب کا نہیں پتا, ہائے 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 اسے خبر نہیں ہے. آپ کہو گے وہ پیشاب روک لے گا تو کیا اس سے تکلیف نہیں ہوگا. یہ انسانیت کی قدر دین سکھاتا. ہائے ہائے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرمایا اسے کرنے دو, مسجد ہے کرنے دو. اچھا جب کر کے فارغ ہو گیا نا, اب میرے آقا نے یہ نہیں کہا اسے بٹھا کے تبلیغ کرو, نہیں. میرے آقا نے فرمایا اٹھو, ڈول لو, پانی بھرو, خود صاف کرو. واہ 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 اس سے نہیں کروانا. جب تمہیں دیکھے گا نا اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا تھا. یہ ہوتا ہے دین کردار سے سمجھانا. دین سخت میرا کر فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. فرمایا آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو, بشارتیں دو نفرتیں پیدا نہ کرو. واہ واہ یہ لفظ ہیں حدیث کے. اب میں حدیث مبارکہ مکمل کرتا ہوں. پھر اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کیا زندگی پر آپ میں سے کسی نے ان پہ جھوٹ کی تہمت باندھی ہے؟ کسی نے کہا انہوں نے جھوٹ بولا. ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا سوچوں اب کیا جواب دوں. پھر جواب دیا قلت لا, کہ زندگی پر جھوٹ کی نسبت بھی مصطفیٰ کی طرف نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم, نسبت بھی نہیں ہوئی. اچھا پھر سوال ہوا اچھا بتاؤ وعدے ان کے ساتھ کوئی معاہدے ہوئے؟ ہاں جی ہوتے ہیں. کبھی توڑا؟ کہا جی نہیں, زندگی بھر انہوں نے وعدہ بھی عہد بھی نہیں توڑا. سبحان اللہ. پھر سوال کیا اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ جنگیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ؟ کہاں جنگیں ہوئی ہیں. کہاں جنگ میں مزاج کیسا ہے؟ کہتے پھر میں نے ڈکے چھپے لفظوں میں کہا ہاں کبھی انہیں نقصان ہوتا ہے کبھی ہمیں نقصان ہوتا ہے. بس ایسی بات کر کے میں نے بات ختم کر دی. اچھا یہ جب بات ہوئی نا, اب ابھی تک خط نہیں پڑا نہ سنا. کیسے روم نے کہا اچھا آپ مجھے بتاؤ کہتے تمہیں کیا کرو. ان کا وہ تمہیں تبلیغ کس چیز کی کرتے ہیں؟ ماذا یامرکم, کہا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو, شرک نہ کرو. تمہارے آبا جن کی عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دو. یامرون بالصلاۃ, نماز کا حکم دیتے ہیں. والصدق والعفاف والصلہ, ہمیں کہتے ہیں سچ بولو سچ بولو سچ بولو. سبحان اللہ. 24 گھنٹے میں اگر میری زبان سے 90% نکلے جھوٹ, میں کیسا حضور کا غلام. والعفاف, پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں. وصلہ, رشتے جوڑنے کا حکم دیتے ہیں, توڑنے سے منع کرتے ہیں. ہمیں یہ حکم دیتے ہیں. ابو سفیان نے یہ بات کہی. اچھا اس کے بعد اب بڑی توجہ طلب بات ہے. اس بادشاہ نے اپنے ترجمان کو کہا میں نے پتہ پہلا سوال کیا تھا نسب کیسا ہے. اس نے جواب دیا تھا نسب بڑا اعلیٰ ہے. جو اس نے جواب دیا ہے نا, یاد رکھو رسول جو ہوتے ہیں نا وہ اعلیٰ نسب میں ہی آیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیسے روم کہہ رہا کہ میں نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی دین سے بھاگا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں بھاگا. تو کہا نبیوں کا دین ایسا ہی ہوا کرتا ہے, سبحان اللہ. ایسا ہی ہوا کرتا ہے. اب میں نے کہا کہ کیا زندگی پر
کبھی ان کی طرف جھوٹ منسوب ہوا، اس نے کہا نہیں، تو اپنے ترجمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بتا جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا؟ کیا بات ہے، حضور مدینے میں بیٹھے ہیں، اللہ سیرت کے تذکرے کیسے روم کے دربار میں ہو رہے ہیں۔ کہا جو بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں کر کے نا پھر آخر میں کہتا ہے فَإِن كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا، ابو سفیان اگر یہ جو میں نے تم سے سوال کیے اگر یہ ساری باتیں درست ہیں جیسے تم کہہ رہا ویسا ہی ہے تو میں یہ جس جگہ پہ بیٹھا ہوں تو میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں آنے قریب ان کی بادشاہت یہاں تک نہیں پہنچے گی، آنے قریب ان کی بادشاہت یہاں تک نہیں پہنچے گی۔ اور پھر کہا اگر یہ باتیں میں نے تم سے جو پوچھی ہیں یہ کیسے رہوں سپر پاور، اس دور میں سپر پاور وہ بادشاہ دربار میں سب کے سامنے کہہ رہا، اس نے کہا کہ یہ جو باتیں میں نے پوچھی ابو سفیان اگر ساری سچی ہیں اگر وہ ایسے ہی ہیں تو پھر سن لو مجھے اشتیاق ہے کہ ان کی زیارت ہو جائے، سبحان اللہ، ان کی زیارت ہو جائے۔ اچھا اگلے لفظ سننے والے ہیں، فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ، کہا اگر زندگی میں موقع ملا ان کی بارگاہ میں جانے کا، کہا میں اپنے ہاتھوں سے ان کے قدموں کو دھو کے وہ دامن اپنے منہ سے پیوں گا، ان کے قدم دھو دھو کے پیوں گا، قدم دھو دھو کے پیوں گا۔ کیسے کروں؟ یہ بات کہی، اب بات کر کے ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اب بھیجو داخلہ قلبی کو، اب خط پڑھ کے سنایا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیجا، خط پڑھ کے جب سنایا گیا تو اس نے کہا لوگوں مجھے اس بات کی خبر تھی انہو خارج کہ وہ آنے والے ہیں، یہ بادشاہ نے کہا، پر مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ تم میں سے آئیں گے، ہمیں تھا ہم میں سے آئیں گے، لیکن آ گئے ہیں۔ اس نے اپنے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، وہاں بڑے بڑے عالم ان کے دین کے بڑے بڑے وزراء، اس بادشاہ نے کہا حق بات یہ ہے ان کی اقتداء میں آ جاؤ۔ ارے خط سے پہلے کردار کا پوچھا اور وہ کردار پہ اس میں میں نے کہا کہ جس کا کردار ایسا ہے جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولے وہ اللہ کے معاملے میں کیسے بولے گا؟ جس کا کردار اتنا اعلیٰ، کردار اتنا عالیشان، کردار پہلے ہے تبلیغ بعد میں ہے، گفتار بعد میں، کردار پہلے۔ آج وہ جیسے گفتگو کر لیتے ہیں پر ہم کردار سے خالی ہیں، ہمارے کردار دیکھ کے کتنے دین کی طرف آتے ہیں، بھاگتے ضرور ہیں آتے کم ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا، جس دن دوبارہ آقا کی سیرت کو تھامیں گے واللہ بخدا پھر گھروں میں بھی روشنیاں آئیں گی، معاشرے میں بھی روشنیاں آئیں گی اور سارے محبت بانٹیں گے، نفرتیں ویسے ہی چلی جائیں گی، نفرتیں ویسے چلی جائیں گی۔ یہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ۔ اچھا اس نے یہ بات کی تو سارے دربار میں رونے لگے، صاحب ہوگا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بادشاہی گیا، سلطنت ہی ساری اس طرف چلی گئی۔ اس نے کہا کہ میں نے آزمانے کے لیے کہا تھا، جب پتہ چلا بغاوت ہونے لگی ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس نے کچھ دنوں بعد پھر سب کو اکٹھا کیا، جو بڑے بڑے تھے اکٹھا کر کے کنڈی لگا کہ اس نے پھر کہا مان لو سچے ہیں۔ واہ واہ واہ، اچھا ملا نہیں ہے ابھی ملا نہیں ہے، مان لو سچے ہیں۔ جو اس کردار کا مالک ہے وہ اللہ کا نبی ہے۔ پھر سب نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کریں گے، سلطنت چھینیں گے۔ اس نے کہا آزما رہا تھا، پھر اس نے یہ بات کر دی۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ کلمہ نہ پڑھ سکا، صرف سلطنت کے پیچھے رہا، مفاد کے پیچھے رہا۔ لیکن ایک روایت ملتی ہے کہ اس نے اپنا اسلام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن من سے حضور کا غلام ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، لیکن ایک روایت میں اس لیے سیرت، میرے آقا کی سیرت پہ لازماً ہم میں سے ہر بندے کے گھر مستند عالم کی کتاب ہونی چاہیے، حضور کی سیرت پہ۔
جہاں ہم ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، فضولیات بھی ہماری زندگی میں شامل ہیں، وہ سارے نکالے نا، 2 پیج 3 پیج حضور کی سیرت میں پڑھے، ہمیں پتہ تو کہ جس نبی کے غلام ہیں ان کا کردار کیا ہے، کہ ساری عمر سن کے دین سیکھنا، اس طرح کے ساتھ پڑھے۔ میں حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہا ہوں، لازماً اپنے بچوں کو پڑھا ہے آقا کی سیرت، انہیں پتا ہو کہ جن کے غلام ہیں ان کے کردار کیے، اور ہم نے اپنا کردار ایسے بنانا۔ رب تعالیٰ میں بارے دیگر دعا کرتا ہوں کہ قبلہ شاہ صاحب کے علم و عمل میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور قبلہ پیر سید اشتیاق شاہ صاحب زیدہ مجدہ مالک ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یقیناً قبول ہے، الحمدللہ، حضور کے عاشقوں کی حاضری قبول ہے۔ سبحان اللہ، جو مکے سے مدینے آ جائیں نا پھر شک نہیں رہ جاتا، واہ واہ واہ، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، یہ کسی اور کے نصیبوں کی بات ہے، اور جو اس در پہ آ جائیں مدینے آ جائیں نا، آقا علیہ السلام کے روزے پہ آ جائیں، اور پیار والا، لالچی نہیں، لالچی سارے مکے میں، ہائے ہائے ہائے، جنت کے لالچی، ثواب کے لالچی کا سارے رکن مکے میں رکھتا ہوں، مدینے میں نہیں رکھوں گا، اللہ نے کہا کیوں؟ کہا لالچی نہ آئے، ادھر بھی اگر کسی رکن کے پیچھے ہی آنا ہے تو وہ مکہ میں ہی رہے، مدینے میں آنا ہے مصطفیٰ کا پیار لے کے آنا ہے، حج عمرہ مکے میں ہے، سہارا مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، قبلہ شاہ صاحب کی مالک عمر دراز کرے، وما علینا الا البلاغ المبین۔